کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں حضرت، میں جانا چاہتا ہوں. میں اس لیے آیا تھا، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے ہیں. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں، کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، مجھے 3 مہینے تہجد سے کی توفیق نہیں ملی ایک گناہ کی وجہ سے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ذرا اس نے پوچھ لیا کہ شیخ کون سا گناہ؟ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ رو رہا تھا اور وہ روئی جا رہا تھا. مجھے دل میں خیال ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اور اس گمان کی وجہ سے I was prevented from تہجد. سو یہ جو زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، بیکاز دل کا جو دل میں تھاٹس، جو ساری چیزیں آتی ہیں نا، وہ زبان پہ آتی ہیں، اور زبان جو ہوگا نا وہ واپس دل پہ امپیکٹ کرتی ہے. سو اٹ ورک بوتھ ویز. تو ان کے نا دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ شغل خرید سکتا اور میں اللہ کے نبی کو نا گفٹ دیتا. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ میں بھی شال لے کے چلا جاتا ہوں تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو کر آ کے وہ شال لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور شال دیتے ہیں، یا رسول اللہ دس از فار یو. اللہ کے نبی نا اوڑھ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ پریز کیا، جزاک اللہ خیرن. تو تھوڑی دیر میں نا وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے، بولتے بھائی پیسے. تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے دے دے. تو کہتے ہیں یہ کیا، یہ گفٹ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی یہ گفٹ ہی تھا، بس میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے نا خود پیسے دے دیے. بردرز، آپ لوگوں سے میں ایک ٹرالی ڈائلیما شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگ جواب دینا انشاءاللہ. آپ لوگ ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، اور اگر ٹرین سیدھا آتی ہے تو 5 لوگوں کو مار دیتی ہے اور ان 5 لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹرین آ رہی ہے. لیکن جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک لیور ہے، اگر آپ اس لیور کو پل کرتے ہیں تو ٹرین ایک سائڈ پہ ایک پٹری پہ آ جاتی ہے جہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ مر جائے گا. واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا چوائس میک کریں گے آپ وہاں پہ؟ ایک طرف آپ کچھ بھی نہ کریں، 5 لوگ مرتے ہیں، اور ایک جگہ آپ خود سے انٹینشنلی لیور پل کے لیے ایک بندہ مر جاتا ہے. ویسے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ نقصان کم سے کم ہو، مصالح اور مفاسد دیکھے جانے چاہیے. اصل میں فاؤنڈیشن یہ ہے. بٹ دین اگین اگر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ ہو، دین آپ کو پھر ری تھنک کرنا پڑتا ہے کہ یار کہ کیا کرنا ہے. اور کرنا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم نقصان ہونا چاہیے کہ بندہ خود وہ نقصان برداشت کر لے اور امت پہ وہ نقصان نہ آنے دے. نہیں، لیکن وہ آپ نہیں ہو، آپ تو لیور پل کرو گے نا. وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہاں 5 بندے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو واضح مارے یار ہٹیو. نہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، وہ نہیں سن پا رہے آپ کو. ہاں وہی شیخ، وہی ہے کہ نقصان کم سے کم. آپ لیور پل کر لیں گے، یعنی وہ ایک بندہ پھر وہ ڈائیورٹ کر لیں گے ٹرین کو. شیخ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر آپ ایز اے لیڈر، فار ایگزامپل اگر آپ لیڈر ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دونوں چیزوں میں ہے، دونوں آپشنس میں ہیں، تو ایز اے لیڈر بندہ وہی آپشن آپٹ کرے گا جس میں نقصان کم سے کم ہو. دیکھیں ایسی سیناریو میں نا آپ نقصان کم سے کم والی یو وانٹ ٹو سیو دا لائفس، دیٹس دا آپشن. آپ پہلے ہر بار دیکھیں کیا میں ٹرین کو روک سکتا ہوں، کیا میں بندوں کا مطلب اگر لیٹ سپوز کچھ سیناریو نہیں اور لاسٹ منٹ میں دین یو مائٹ تھنک کہ اچھا یار 5 اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ شاید اور یہ ہوتا ہے یہ سچویشن نا یہاں پہ بیٹھ کے بڑی اس مومنٹ میں آپ جو ایک بندہ ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ جو ایک بندہ ہے وہ اگر آپ کا بیٹا ہے، پھر اوبیسلی آپ یو وڈ پریفر ٹو سیو یور اون چائلڈ نا. چانسز یہی ہیں، چانسز یہی ہیں، نیچرل فطرت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کریں گے. اصل میں اس سوال میں نا یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا ہے، ہائپوتھیٹیکل کویشچنز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر دیر آر سم ایشوز ود دا کویشچن اٹ سیلف. تو کویشچن اٹ سیلف یہ اس طرح کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ ہے، یو نو یو وونٹ وانٹ ٹو سے کہ اچھا یار یہ مارنا ہی مارنا کسی کو نہیں. یار دا سولوشن از ناٹ کہ مارنا ہی مارنا کسی کو، آپ نے بچانا ہی بچانا ہے ہر حال میں. تو یہ مائنڈ سیٹ اٹس اے ٹرک کویشچن بیسکلی. ایک طرف 5 لوگ مر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی فالٹ نہیں تھا. ایک طرف جو ایک بندہ آپ مار رہے ہو اس میں آپ انٹینشنلی ٹرین کو پول کر رہے ہو. سو دیر از نو رائٹ آنسر ٹو اٹ. لوگوں نے بہت سارے اس پہ جوابات دیے ہیں. دس واز جسٹ ٹو
میک یو گائز اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ٹاپک انشاءاللہ, تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ ہمارا ذہن کام کرنا شروع کرے. آئی جسٹ وانٹڈ کہ آپ نے تھوڑا سا مجھے نیند لگ رہے تھے, میں نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ دیکھیں سبحان اللہ, غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے بارے میں آیا تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں, یا جو کفار مکہ ہیں وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا. تو مصعب بن عمیر سبحان اللہ, ان کی بڑی ریزمبلنس تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. انہوں نے پھر آواز لگائی ٹاکنگ اباؤٹ 2 losses, رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ پورا ٹولہ ادھر آیا, ہی نیو اٹ دیٹ آئی ایم گون. اور یہی ہوا, 70-80 سے زیادہ ان کے جو ہے زخم تھے اور وہ ساری چیزیں. اس میں یہ بھی ہے نا کہ ویسے میں نے کہا نا کہ how important that one person is. If that one person is important for deen, then it's best that you save him. For example, جیسے نبی کریم سے مثال دی, اب نبی کریم سے کو بچانا ہے, بے شک وہ تو 100 مر رہے ہوں, شہید ہو رہے ہوں. So it depends کہ how important that one person is. If it's your son, اب حب طبعی ہے, ظاہری بات ہے, ان کے لیے آپ کے جذبات تو ہیں خیر خواہی کے, لیکن بیٹے کے لیے حب طبعی ہے, وہ اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے. بٹ وہاں پر آپ کی ججمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا دین کے لیے زیادہ بہتر ہے, مثبت کردار ادا کرے گا, then you save your child. اور اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو پھر then you save them. بیکاز ہم ایز اے مسلم, ہمارے لیے جو پہلی چیز مقدم ہے وہ دین ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب دین آپ کے اندر آتا ہے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا اگر تو میرے زد میں آتا نا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. انہوں نے کہا ابو آپ میرے زد میں آ چکے ہوئے تھے. کہتا اچھا, اگر تو میرے زد میں آتا تو I wouldn't have given a second thought, you know, I would have chopped your neck. تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کے لیے کون زیادہ کارآمد ہے. ہاں, یہ جو تھاٹ ہے نا کہ ویسے لوگ دین کو تو پرائرٹی نہیں دیتے انفارچونیٹلی, لیکن اپنے بلڈ ریلیشنز, ریلیٹیوز, اپنی بائسنس ان کے لیے بہت زیادہ سامنے ہوتی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ لو, الحب للہ والبغض للہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ حسن ظن بالناس, ہیونگ گڈ تھاٹس اباؤٹ پیپل اینڈ مسلمس. کیونکہ ہم اس سوشل میڈیا کے بوم کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی دوسرے بندے کو کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور دوسرے بندے کو مارجن آف ایرر بالکل نہیں دیا جا رہا, اور بہت زیادہ ایک بدگمانی ہے. اپنے حوالے سے لوگ کیجول ہیں, کمفرٹیبل ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ, دیر کوڈ بی سم پیپل جو کہ فلاں کو غلط کہہ رہے ہیں, فلاں کو غلط ثابت کر رہے ہیں, بٹ سبحان اللہ اپنے حالات اتنے انسان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز پہ ایکسکیوز دے رہا ہے. اپنے ساتھ حسن ظن ہے, اپنے ساتھ حسن ظن ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ سوء ظن والا معاملہ. اس میں نا برو میں سمجھتا ہوں کہ اس اباؤٹ ٹائم کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, وہ اس کا حق بھی ادا کرے. جو شخص آئے تھے علیہ السلام اس کلمے کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کلمے کا حق کیا ہے, انہی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, کہ تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جو بھی عربی گرامر سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہیں, ماشاء اللہ آپ بھی ہیں, لن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے, رائٹ. حتی تؤمنوا, یہاں تک تم ایمان نہ لے کے آ جاؤ. اور پھر اس کو بھی اٹیچ کیا, لن تؤمنوا حتی تحابوا, تم تب تک ایمان لے کے آ ہی نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ پڑو. اب دیکھیں دیز آر دا ٹو پولر اپوزٹس, رائٹ. یا تو آپ کسی کو اگر سن زو دے رہے ہیں نا, یعنی سوء الظن دے رہے ہیں, آپ نے اس کی خیر خواہی, تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا. آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں بری باتیں مشہور کر رہے ہیں, تو محبت تو بہت آگے چلی گئی نا. اور اس کو تھوڑا سا جب ہم پیل کریں نا اس پرابلم کو, دس از دا پرابلم آف دی ہارٹ, یہ دل کا مرض ہے. اور یہ کتنا آگے جاتا ہے, کبھی کبھار نا ہم کچھ پرابلمس کو بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی سبحان اللہ آئی واز ہیونگ دس کاؤنسلنگ سیشن ود ون آف دی بردر, بڑا ایک عجیب آکورڈ حادثہ ہوا ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ دا ڈے آئی گاٹ میرڈ, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, ہز وائف گاٹ سک, اتنی بیمار ہو گئی, آئی مین دس از دا فرسٹ نائٹ. کہتے ہیں کہ ولیمہ میری وائف نے آئی سی یو میں گزارا, اینڈ ود ان فیو آورز شی پاسڈ اوے. اچھا, تو کہنے کا مقصد, کہتے ہیں کہ وہ نا پہلے شیور کر رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ مے بی دس از بیکاز آف کولڈ, یعنی سردی ہے نا.
کبھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار نا ہمیں کوئی چیز بڑی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی بیماری ہوتی ہے, وہ چھوٹی بیماری نہیں ہوتی. اب صرف سوء الظن کی وجہ سے جو دل کی بیماری ہے یہ زبان پہ آ جاتی ہے, اور یہ دیکھیں کسی پرٹیکولر بندے کے اندر آ گئی, اب اس کا نا تھاٹ پروسیس چلنے لگ پڑا ہے کہ یار وہ بندے نے ایسا کیا ہوگا, اس نے یہ بات کہی ہوگی, یعنی یہ وہ پروسیس کر رہا ہے نا. اس کی وجہ سے جب وہ زبان پر لے کے آتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے, خاوند بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں, کتنے کریکس آتے ہیں رشتوں میں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ سوء الظن کی وجہ سے. یعنی یہ ایسی پرابلم ہے, اس کا نقصان ایک پرٹیکولر بندے کو نہیں ہوتا, یہ معاشرے میں پھیلتا ہے. وہ جو حدیث بتا رہے تھے نا کہ حتی تحابو, جب تک تم محبت نہ کرو, اور کس طرح سے محبت کرنے کا آپ نے کہا ہے, افشوا السلام بینکم, سلام. تو ہم جو سلام بھی دیتے ہیں کسی کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر پیس ہو. پیس کیا مطلب؟ آپ میری طرف سے ہر شر سے بچ گئے ہیں, آپ میری طرف سے آپ ریلیکس کوئی ہو جائیں, آپ کو تکلیف, کوئی ایذا, کوئی پرابلم آج کے بعد نہیں پہنچے گی. دس از دا ریئل میننگ آف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہم اسٹرینج بات ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے بندہ ہمارے شر سے بچا ہوا بھی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس دور میں نا, رمضان کے موسم میں ہم نیت کی بات کرتے ہیں, ہم دعا کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو دل کے امراض ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اٹس اسینشلی امپورٹنٹ, بیکاز شیطان ول میک یو ڈو دعاز اینڈ ول پیوریفائی یور سنسیئرٹی اینڈ انٹینشن, بٹ جہاں پہ آپ کو وہ پکڑ لے گا نا پھر شاید وہ سوء الظن بالناس ہے. برو سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ مجھے اس وجہ سے بہت پسند ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بھری بات ہے اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت اچھی آئے. امام شافعی کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بھری بات ہے اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت اچھی آئے, وہ حسن زن لوگوں کو دے. اس حد تک برو, جو شخص چاہتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت حسن خاتمہ ہو اس کا, وہ لوگوں کو حسن زن دے. اور برو ہم سبحان اللہ, جابر بن محمد کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھائی آئے نا, کوئی پرابلم ہو, تو give him 70 excuses, and if you don't find any excuse, tell yourself کہ مجھے شاید ایسی پتہ ہی نہیں ہے کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یار ہم نا سبحان اللہ, میں ایک دفعہ نا رات کو میری آنکھ کھولی, ایک آواز ہے یار, اور آواز پتہ نہیں خواب میں تھی شاید, اور آواز پتہ کیا تھی کہ اپنے پہ سختی کرنا, لوگوں پہ نرمی کرنا. اینڈ آئی ووک اپ بیکاز آف دیٹ آواز. یہ لوگوں پہ کہا تھا یا اولاد پہ کہا تھا, ایسے کچھ تھا, اپنے پہ سختی اولاد پہ نرمی, ایسے کچھ کہا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ووک اپ اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ, یار آواز کہاں سے آئی ہے. اینڈ دین کا مزاج بھی یہ ہے کہ انسان اپنے پہ سختی کرے, اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دے. اور ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں چلو یار میں تو اس دن تھکا ہوا تھا نا, اس لیے میرے جماعت مس ہو گئی, یا یہ معاملہ ہو گیا, یا وہ معاملہ ہو گیا. لیکن لوگوں کے معاملے میں مارجن ہی بالکل نہ دینا. سبحان اللہ یار. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ جو حدیث ایک واقعہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا, اتنا مطلب یہ حسن زن کے بارے میں اتنا زبردست واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے, تو ایک شخص آتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص جنتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے صحابی تھے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں, انہوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ اس کو دیکھیں, اس کی نکاح بھی ہو گیا ہے, یہ جو ہے نا بیوی کے پاس زیادہ جاتا بھی نہیں ہے. تو رسول نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا عبداللہ, تو اب یوں کرو کہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا 3 میں کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ میں 1 دن میں کروں گا. تمہاری مرضی ہے. روزہ چلو یوں کرو, 1 دن چھوڑ کے 1 دن, جو میں نے آپ کو یہاں میں 20 بتائے, نہیں یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں, روزانہ رکھوں گا. کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے, اور پھر جب وہ بوڑھے ہوئے تو پھر رکھے نہیں ہے. تو کہتے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا, اگر اب میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کر دی ہوئی اور مجھے رکھنے ہیں, تو اب جو قضا ہوتے ہیں مجھے کرنی پڑتی ہیں, میں بوڑھا ہو گیا, مجھ سے ہوتا نہیں. یہ صحابی ہیں, یہ وہاں تشریف فرما تھے. رسول نے کہا یہ شخص جو ہے جنتی ہے. تو ان کو بڑا تجسس ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جنتی کیسے ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا کہ چاچا میں آپ کے گھر میں جو ہے رہ لوں,
چچا کہتے ہیں نا وہ، تو کہتے ہیں ہاں رہ لیں آپ کے پاس آئے ہوں کچھ سیکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جنتی ہیں. تو کہتے ہیں میں گیا ان کے گھر ایک دن ٹھہرا، میں نے کہا ابھی رات کو اٹھیں گے اور ساری رات تہجد پڑھیں گے. کہتے ہیں میں رات کو انتظار کرتا رہا، اٹھا ہی نہیں کوئی. اس کے بعد صبح ہوگی، میں نے کہا شاید بیمار ہوں گے. صبح فجر پڑھی، انہوں نے واپس آ کے اپنے کام پہ چلے گئے. اگلا دن ہوا، میں نے کہا آج یہ رات ساری لگائیں گے، اور رات کو پھر نہیں. اسی طرح اپنا نارمل اٹھے اور اٹھ کے جا کے فجر پڑھی، اور تیسرا بھی دن ایسے ہی. اب وہ بڑا حیران کہ یہ کیا، اب یہ تو عبادات کا پہاڑ تھے، اتنا زیادہ عمل. تو پھر انہوں نے تیسرے دن کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں حضرت، میں جانا چاہتا ہوں. تو میں اس لیے آیا تھا، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے ہیں. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں، کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں لوگوں کے بارے میں. کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے. میں کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی غلط دل میں خیال نہیں رکھتا ہوں، مطلب کہ حسن ظن میں رکھتا ہوں، بد زنی جو ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اچھا، یہ ایک کام یہاں ہے. سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی دین کا مزاج کیا ہے کہ عبادات ایک جگہ پہ ہیں الحمدللہ، ان کا بھی ویٹیج ہے، لیکن اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے.